علیکم مان اور فان کے دوسرے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ بچپن کے ہم اخروٹ توڑنے جنگل میں جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ہمیں وہاں چڑیل نظر آئی تھی۔ ہاں اچھی طرح یاد ہے۔ ہم اس سے ڈر کر بھاگ گئے تھے۔ تم گر گئے تھے اور سر پر چوٹ لگی تھی۔ کئی دن تک تمہیں آرام کرنا پڑا تھا۔ اس دوران وہ چڑیل بھی کئی لوگوں کو نظر آتی رہی۔ آخر سب نے وہاں جانا چھوڑ دیا، مگر وہ بعد میں پتہ چلا تھا کہ ایک بے گھر عورت تھی۔ اس کا ذہن توازن درست نہیں تھا۔ مان بولا۔ فان گردن ہلائی اور بولا، واہ تمہارے یادداشت بہت اچھے ہیں۔ مجھے حیرت ہے، جب تم لوگوں سے ملتے ہو تو تم اس سے بات کیوں نہیں کرتے؟ بس مجھے زیادہ بات کرنا اچھی نہیں لگتا۔ مان شرما کر بولا، ہاں کم بولنا اچھی بات ہے، لیکن دلچسپ اور اچھی باتیں سب شوق سے سنتے ہیں۔ فان بولا۔ مان سر ہلانے لگا۔ غرض وہ دیر تک خوشیاں بیان کرتے رہے۔ پھر فان وہاں سے رخصت ہو گیا۔ پھر فان نے حکمت عملی بدل دی۔ اب وہ خود نہیں جانا چاہتا تھا، بلکہ مان کو بلایا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے گھر کے آگے سے گزرے پیری ہوئی والی سے، جو پہاڑ کی چوٹی تک جاتا تھا، اپنا پیغام بھیجا۔ آج میرے بیٹے کا نتیجہ نکلا ہے۔ وہ اپنی جماعت میں اول آیا ہے۔ دوپہر کو گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب ہے۔ تمہارا بھتیجا کہتا ہے کہ چاچا کے بغیر مزہ نہیں آئے گا، لہٰذا تم فوراً چلے آؤ۔ پیغام پڑھ کر مان نے گہری آہ بھری۔ اس کا دل کہیں جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ نہیں بے خیالی میں بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور منہ ہاتھ دھو کر اپنا نیا سوٹ الماری میں سے نکال کر اور پہن کر گھر سے نکل گیا۔ ہاں راستے میں وہ بچے کے لیے تحفہ لینا نہیں بھولا تھا۔ گھر میں زور شور سے تقریب جاری تھی۔ بہت سے لوگ وہاں موجود تھے۔ شروع میں مان کی کچھ بجھا رہا، مگر پھر لوگوں میں گھل کر مل گیا۔ اسے وہاں بہت مزہ آیا۔ گھر آ کر بھی وہ تقریب کے خیالوں میں کھویا رہا۔ پھر ایک روز مان کو پیغام ملا۔ لکھا تھا کہ میرے دوست، میں رات سے بہت بیمار ہوں۔ لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ جب میری جان نکلے تو تم میرے قریب موجود ہو۔ مان اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے تیزی سے لباس بدلنا شروع کیا اور جلدی میں بازو اور گردن قمیض کے گریبان میں پس بیٹھا اور غصے سے کچھ بڑا اور خود کو اس شکنجے سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ناکام ہی رہا۔ آخر وہ چلنے لگا۔ ارے کوئی ہے جو مجھے آ کر نکالے، میں پھنس گیا ہوں۔ آخر اس کے پڑوسی نے آ کر اس مصیبت سے نجات دلائی۔ پھر اس نے موزہ پہنا، مگر دوسرے ہم رنگ موزہ مل نہیں رہا تھا، لہٰذا اس نے الگ رنگ کا موزہ پہن لیا اور اٹھ کر اس کی طرف بھاگا کہ اس کے ایک پیر میں جوتا تھا اور دوسرا میں وہ بھاگتے ہوئے پہننے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہاڑیوں کے ڈھولوں پر ان سے اترتے ہوئے وہ لڑک گیا، مگر فوراً سنبھالا۔ اس کے پڑوسن نے اپنی کھڑکی تھی۔ وہ پورے گاؤں میں کہانیاں سنانے والے نانی کے نام سے مشہور تھے۔ مان کی یہ ہیبت گزرتی ہوئی دیکھ کر وہ چلائے، کیا تمہارے گھر کی چھت گر رہی ہے یا تمہیں شادی کرنے جا رہے ہو؟ مگر مان نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ جب وہ فان کے گھر پہنچا تو گھر میں مزیدار کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی، اور فان جو اس کی کھڑکی سے آتے دیکھ کر فوراً بستر پر لیٹ گیا، زور سے کڑکڑا رہا تھا۔ مان نے اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ لے کر بولا، میرے دوست، آخر تمہیں کیا بیماری ہے؟ بس کچھ نہ پوچھو، مجھے اس کا نام لینے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ فان ہانپتے ہوئے بولا، میں نے سنا ہے کہ اس زمانے میں دنیا کی آدمی آبادی سے
ختم ہو گئی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے گہری آہ بھری۔ مان کے اس کے ہاتھ کے پاؤں دبانے اور اسے حوصلہ دینے لگا۔ کھانے کا وقت ہوا تو فان کی بیگم نے دسترخوان سجایا۔ مان نے دیکھا اس پر کئی قسم کے کھانے کے پھل اور مٹھائیاں موجود تھے۔ اس نے فان سے پوچھا، کیا تمہیں طیب نے ہر پرہیزگاری کا نہیں بتایا؟ نہیں، اس بیماری میں سے سب کچھ کھا سکتا ہے۔ فان بولا، اس کو ڈانٹ کر کھانا کھایا اور ہنستے ہوئے بولا رہا تھا۔ شام کو جب مان واپس آنے لگا تو اپنے چالاکی فان کے معمولی زکام اور عرض یوں دن گزر رہے۔ فان نے اس کے ساتھ سایہ طرح لگایا رہا تھا اور اسے بھی اپنے ساتھ ہر کام میں شریک رکھا تھا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ مان کی عادتیں بدلنے لگی اور اس کی اداس سنجیدگی دور ہوئی اور لوگوں سے ملنے جلنے لگے اور ان کی تقریبات میں شرکت ہوتا تھا اور انہیں بھی اپنے گھر بلایا کرتا تھا۔ پھر ایک دن وہ شرمایا فان کے پاس آیا اور بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کر لیتا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ وہ کچھ کہا جاتا ہے۔ آخر وہ مدزبان بھی لے آیا اور شادی کرنا ہو، اور شرماتے ہوئے بولا۔ فان خوشی سے ہاتھ میں ہاتھ مار کر چلا اور میرے دوست یہ بات سننے کے لیے مجبور بد انتظار کرتا تھا۔ دیر آمد درست آمد۔ وہ بھی اپنے بیگم کو کہتا تھا کہ تمہاری کوئی اچھی سی لڑکی تلاش کرے۔ کچھ دنوں میں مان کی دھوم دھام سے شادی ہوئی، جس میں پورا گاؤں شریک ہوا۔ فان نے اپنے ہاتھوں سے گھر میں سجایا اور بہت خوشی سے اس موقع پہ کہانیاں سنانے ہوئی نانی کی ایک لمبی چوڑی تقریب کی۔ اس کا خلاصہ تھا کہ انہوں نے ایک دن مان کو بدحواسی سے عجیب و غریب حلیے میں بھاگتے دیکھا تھا، اور جب بھی سمجھ گئی تھی کہ اب وہ جلدی شادی کرنے والا ہے تو ان کی تقریبات سن کر سب تالیاں بجایا اور دلہن کو مبارکباد پیش کی۔ مان اس کی بیوی ہنستی ہوئی خوشی زندگی گزار رہے تھے، یہ ایک دوسرے حکمت کے کام لے کر دوسروں کو خراب عادتیں بدل دیا۔ آج بھی وہ دونوں اس گاؤں میں رہتے ہیں اور